وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنے والد میاں نواز شریف کے ہمراہ فیصل آباد کا دورہ، ایئرپورٹ پر امن و امان سمیت دیگر ایشوز پر اہم اجلاس، اراکین پارلیمنٹ اور ٹکٹ ہولڈر شریک، ضلعی انتظامیہ اور مقامی پولیس حکام کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا شہر کو 100 بسوں کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کہتے ہیں 1.5 سال مشکل ہے، اس کے بعد عوامی سہولتیں ملیں گی۔ لیگی رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا۔ عابد شیر علی کہتے ہیں فیصل آباد میں میٹرو بس سروس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، فیصل آباد کے تاجروں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں۔ طلال چودھری بولے فیصل آباد کے لیے مکمل پلان مرتب کیا گیا، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ یہ ہے کہ فیصل آباد میں 100 کے قریب وہ انشاءاللہ جو ٹرانسپورٹ بسز ہیں وہ آئیں گی۔ میٹرو پروجیکٹ ہے، فیصل آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے انہوں نے عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کو دوبارہ خوبصورت شہر بنائیں گے۔ انفراسٹرکچر پروموٹ کرنے کے لیے یا ہاسپٹلز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اور یونیورسٹی اور سکولز کو کمپریہنسو پلان ہے، اس کا انہوں نے کچھ اس کا ایم پی ایم این اے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ بتایا اور کچھ دیر میں بتایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ہمراہ فیصل آباد میں پتنگ کی ڈور سے جام بحق نوجوان کے گھر آمد۔ مریم نواز نے مرحوم آصف کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وہ خود بھی ایک ماں ہیں اور ماں کا دکھ سمجھتی ہیں۔ آصف اشفاق کی موت پر پورے معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آصف اشفاق کے بھائی یاسر کی میڈیا سے گفتگو، بولے مریم نواز اور نواز شریف سے مطالبہ کیا کہ ڈش کوٹ روڈ جہاں آصف شہید ہوا اس کا نام آصف اشفاق رکھا جائے۔ میرا بھائی تو واپس نہیں آ سکتا، میرا مطالبہ کہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ آگے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں یار پلیز نہ کرو، یار پلیز نہ کرو۔ آپ کے 2 منٹ یا 3 منٹ یا آدھا گھنٹے کے شغل مذاق مزے کی وجہ سے کسی کا گھر اجڑ جائے تو یار یہ کیا ہے، یار یہ کیا کھیل ہے یار۔ جیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارا نمازی پرہیزی پڑھا لکھا بچہ، ویل ایجوکیٹڈ بچہ اور نہایت خوبصورت ترین بچہ، نہ اسے شوق تھا پتنگ بازی کا، نہ وہ اڑاتا تھا نہ ہم اڑاتے تھے، وہ کسی کے شوق میں اپنی گردن کٹوا بیٹھا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز دورہ فیصل آباد میں مقبول ٹاؤن بھی پہنچی۔ متوفی واسع ملازمین آصف اور شان مسیح کے گھر گئیں۔ اہل خانہ سے تعزیت، امدادی چیک بھی دیے۔ اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے مدد دی گئی۔ فیصل آباد میں نوجوان کی موت کا سبب بننے والا پتنگ باز گرفتار۔ سی پی او محمد علی ضیاء کی پریس کانفرنس، بولے ملزمان تک پہنچنے کے لیے صرف ایک ڈور ملی، جیو فینسنگ اور سی سی ٹی وی کی مدد سے سمت کا تعین کیا۔ ملزم عابد نے پتنگ بازی کا اعتراف کر لیا۔ قاتل ڈور نے ایک اور گلا کاٹ دیا، سمندری میں زخمی نوجوان ہسپتال منتقل۔ انتظامیہ پتنگ بازوں کے سامنے بے بس، کنٹرول پانے میں ناکام۔ 22 سالہ اعجاز کی خوش قسمتی سے جان بچ گئی۔ جنگ پولیس کی بڑی کارروائی، پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپا، 50,000 تیار پتنگیں اور 12 لاکھ پتنگ تیار کرنے والا سامان ضبط۔ جنگ پولیس کی خونی کھیل کے خلاف آگاہی واک، تاجر، سول سوسائٹی اور صحافی شخصیات بھی شریک۔ فیصل آباد پولیس کا پتنگ ساز فیکٹریوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ 48 گھنٹوں میں ڈور بنانے والی 2 فیکٹریاں، 6 مشینیں، 5,000 سے زائد چرخیاں برآمد۔ پولیس نے 2 فیکٹریاں چلانے والے 13 ملزمان پکڑے، مجموعی طور پر 153 مقدمات درج۔ توبہ میں پتنگ فروشوں اور پتنگ بازوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے سیمینارز کا بھی آغاز۔ منشیات اور پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے چنیور پولیس بھی متحرک، اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے سربراہان کے ساتھ میٹنگ۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پہلا 1 روزہ دورہ فیصل آباد۔ وزیر اعلیٰ دکھ بانٹنے پہنچی تو شہریوں نے فریادوں کے انبار لگا دیے، کسی کو مغوی بیٹے کی تلاش تو کسی کو تعاون زدہ ماحول سے شکایت۔
PHA کے 750 ملازمین سراپا احتجاج، مہنگائی کی دہائی دیتے 700 خاندان کی کفالت کرنے والے ملازمین کو بچوں کی روٹی کے مسائل، شہر کو صاف کرتے ہلاک واسا ملازمین کے اہل علاقہ کا صفائی کے لیے علامتی احتجاج۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات پر صوبے میں 5 ایکسپریس وے بنائی جائیں گی، ٹوبا ٹیک سنگھ اور جھنگ کے عوام کو بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ 200 کلومیٹر طویل ون وے روڈ پر 66 ارب روپے لاگت آئے گی۔ فیصل آباد میں اپنا گھر اپنی چھت کا منصوبہ، شہر کی 3 سائٹس پر کام جاری، چک 8 شہباز نگر، چک 121 لاسانی پلی، غلام محمد آباد میں جگہ کا تعین کر دیا گیا، کم آمدنی والے افراد کو گھر ملیں گے۔ IMF کی بدترین مہنگائی کے اقدام کی تجویز، پیٹرول لیوی 60 روپے کرنے، 18% GST کا کہہ دیا، فیصل آباد کے تاجر کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا بدترین طوفان آئے گا۔ وفاقی حکومت کا تاجروں کو بجلی بلز کے ذریعے فکس ٹیکس میں لانے کا فیصلہ، فی کس سالانہ 1200 کا ٹیکس دکانداروں پر نافذ کیا جائے گا۔ فیصل آباد تاجروں کا اظہار رضامندی، کہا ٹیکس کے نظام کو واضح کر کے غیر رجسٹرڈ افراد کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ نائب صدر چیمبر اسلم بھلی کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے۔ جھنگ میں آٹے کا حصول مشکل بنا دیا گیا، روزے دار صبح سے ہی لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور، مرد و خواتین خالی ہاتھ لوٹنے لگے۔ حکومت شہریوں کو رعایتی آٹے کی سہولت دینے میں مکمل ناکام۔ ناجائز منافع خوروں کے کاشتکاروں پر وار، جھنگ میں کھاد کے بعد زرعی ادویات کی قیمتوں میں بھی ڈیلرز کی من مانیاں، 200 سے 350 روپے کا اضافہ کر دیا، مہنگائی سے پریشان کاشتکاروں کا نوٹس کا مطالبہ۔ مہنگائی نے کاشتکاروں کی مشکل بڑھا دی، چھوٹے کاشتکار پیداواری لاگت میں اضافے سے کھیتی باڑی چھوڑنے پر مجبور، مہنگی کھاد، بیج اور سپرے کے باعث تل کی فصل کے کھیت بھی سکڑنے لگے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے امدادی رقم کا حصول مشکل بننے لگا، جراوالا کی سینکڑوں خواتین لائنوں میں خوار، کہتی ہیں صبح سے شام ہو جاتی ہے، باری نہیں آتی، خواتین کی کٹوتیاں کی بھی شکایت۔ ادھر شوکوٹ میں ریٹیلرز منمانیاں کرنے لگے، مستحق روزے دار خواتین کو لائنوں میں لگا دیا گیا۔ فیصل آباد میں سڑکیں فٹ پاتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حادثات میں اضافہ، آمد و رفت محال ہو گئی، سڑکوں پر کہیں گرد و غبار کے بادل، ملبے کے ڈھیر تو کہیں گہرے گڑھے، چبا روڈ پر کھلا مین ہول، GC وومن یونیورسٹی اور مقبول روڈ کی خستہ حالی پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ شوکوٹ میں سحر و افطار، غیر متوازن غذا کے اثرات سامنے آنا شروع، تحصیل ہاسپٹل میں معدے کے مریضوں میں اضافہ ہو گیا، ڈاکٹرز کی جانب سے احتیاطی تدابیر بارے آگاہی فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ ٹوبا میں محکمہ خوراک نے باردانہ کی فراہمی کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا آغاز کر دیا، کاشتکار آن لائن اور متعلقہ فوڈ سینٹر پر جا کر درخواست جمع کروا سکیں گے، درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 اپریل مقرر۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا رمضان کے آخری عشرے میں طلبہ کے لیے ریلیف، رمضان کے آخری عشرے میں آن لائن کلاسز کی اجازت دے دی گئی، تمام اساتذہ آن لائن کلاسز کی تصاویر متعلقہ شعبے میں جمع کرانے کے پابند، امتحانات میں بیٹھنے کے لیے 75% حاضری پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ میٹرک کے طلبہ کے لیے انٹرمیڈیٹ میں فوری داخلوں کی آپشن، پنجاب کالج نے پری فرسٹ ایئر کلاسز میں داخلوں کے لیے درخواستیں طلب کر لیں، پری فرسٹ ایئر کلاسز عید کے بعد شروع کی جائیں گی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں آرٹ اینڈ کلچر کمیٹی کا اجلاس، صدارت کمیٹی چیئرمین ڈاکٹر جعفر نے کی، بولے کمیٹی ثقافت سرگرمیاں تیز کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اجلاس میں GC یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے بھی شرکت کی، نائب صدر چیمبر اسلم بھلی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ جھنگ میں دربار عالیہ اصحابہ شریف پر 78واں عرس شروع، گدی نشین پیر سید شہباز عالم بخاری اور جانشین پیر سید ڈاکٹر شہاب عالم بخاری نے دربار پر چراغاں کر کے تقریبات کا آغاز کیا۔ حضرت پیر سید محمد شاہ المعروف گھوڑیاں والی سرکار اور حضرت پیر سید آفتاب حسین شاہ بخاری موتیاں والی سرکار کے مزار پر
चादरें भी चढ़ाई गई। और फैसलाबाद की खवातीन ने बाजारों का रुख कर लिया। रमजान के दूसरे अशरे में ही ईद की शॉपिंग। चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। कहती हैं चूड़ियों के बगैर ईद नामुकम्मल लगती है।